ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة و سلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم خواتین اسلام، ناظرین و سامعین کرام، سورہ بقرہ کی ایک مرتبہ پھر آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم بھی ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور در حقیقت وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت سابقہ نشست میں منافقین کے حوالے سے چند باتیں پیش کی گئی تھی، اور اس بات کو ظاہر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو بہت زیادہ وعیدیں بھی سنائی ہیں، اور اپنے ایمان والے بندوں کے سامنے ان کی حال حقیقت کو ظاہر فرما دیا۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ تو قرآن نے سب سے پہلے ان کے لیے ان کے ایمان کے حوالے سے جو نظریات ہیں اس کو ظاہر فرمایا کہ وہ لوگ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، اور قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ اس میں ایسی کون سی چیز انہوں نے چھوڑ دی تھی؟ اس کے متعلق اکابرین بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس میں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ ایمان صرف اللہ پر اور آخرت پر لانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ان تمام چیزوں پر بندوں کا ہو جن کا تذکرہ ہم ایمان مفصل میں دیکھتے ہیں اور جس کا ذکر ہم ایمان مجمل میں دیکھتے ہیں۔ جب تک بندہ ان چیزوں پر ایمان نہ لے آئے تب تک اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ سب کچھ مانتا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر میرا ایمان نہیں ہے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر میرا ایمان نہیں ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ قیامت کے دن پر میرا ایمان نہیں ہے، تو ایسا بندہ گمراہ ہے اور اپنے ضد کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں نص قطعی سے ثابت ہیں۔ اسی لیے جب بندے کا ایمان بندے کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے اور حضور کی رسالت کی گواہی دے، کیونکہ جب کوئی بندہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے
تو اسے کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، یعنی بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ اب تک وہ اللہ کے ساتھ کسی پتھر کو شریک کرتا تھا، چاند و سورج کو شریک کرتا تھا، ستاروں کو شریک کرتا تھا، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، جانوروں کو شریک کرتا تھا، عجیب و غریب لوگوں کو اللہ کے علاوہ بھی اس کو معبود مانتا تھا، کبھی اس کے سامنے پیشانی ٹیکتا تھا، کبھی اس کے سامنے جھک جاتا تھا، اور اس کا تصور یہ تھا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی قدرت ہے معاذ اللہ۔ تو سب سے پہلے اسے اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ جتنا اس نے شرک کیا ہے اس شرک سے وہ بیزارگی کا اظہار کرے، اور پھر یہ مان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو جب تک بندہ رسالت کی گواہی نہ دے، اللہ کے رسول کی نبوت کو قبول نہ کرے اور اللہ کے رسول کی رسالت کو قبول نہ کرے، اس وقت تک اس بندے کا ایمان ہوتا ہی نہیں، کامل ہی نہیں ہوتا۔ تو منافق اس لیے رہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کی بات کرتے تھے، ایمان لاتے نہیں تھے۔ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، ایمان لاتے نہیں تھے بلکہ وہ ایمان کی صرف بات کرتے تھے، زبان سے گفتگو تھی، دل میں اس کی تصدیق نہیں تھی، صرف زبان پر اس کی گفتگو تھی، اور پھر آخرت کی بھی بات کرتے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی زبانی دعوے تھے، اور اگر ان کے دعوے حق و صداقت پر مبنی ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ انہیں منافق فرماتا، نہ ان کے عقیدوں کو، نہ ان کے نظریات کو، نہ ان کی سوچ اور فکر کو اپنے بندوں کے سامنے ظاہر فرماتا۔ یہ ظاہر کرنے کی وجہ میں نے آغاز ہی میں کہا تھا کہ ان دو رکوع میں، یعنی پہلے پارے کے پہلے رکوع سے دوسرے رکوع کے ختم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 آیتیں آغاز میں ایمان والوں کے لیے نازل فرمائی، ان کا تقویٰ، ان کا ایمان، اور ان کا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سب کچھ بتایا گیا، ان کی ہدایت کا اعلان کیا گیا، ان کی کامیابی کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں نازل فرمائی، ان الذین کفروا سواء علیہم سے ولہم عذاب عظیم تک، مگر اس کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے عمل کو ظاہر فرما دیا، تاکہ بندہ قرآن کے آغاز ہی میں سمجھ لے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور ایمان پر ملنے والے انعامات کیا ہوتے ہیں، کفر کیا ہوتا ہے اور کفر کا نقصان کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ایمان اور کفر کے بعد ایک اور درجہ بھی ہے، اور بعض اکابرین نے فرمایا کہ یہ کافروں سے خطرناک منافق ہوتے ہیں، جو ایک طرف تو ایمان والوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات کا اقرار کرتے ہیں، ہم آخرت کا اقرار کرتے ہیں، اور دوسری طرف جب وہ کہیں اور جاتے ہیں، آگے آیتوں میں اللہ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہے، جب وہ کہیں جاتے ہیں تو وہاں ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہم انہیں صرف دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو اپنی باتوں میں لے کر ان سے ان کی باتیں نکلوانا چاہتے ہیں، اور تم تک ان باتوں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ دھوکہ ایمان والوں کو نہیں دیتے، اللہ کو نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے ان کے عمل سے بھی واقف ہیں، ان کے کردار سے بھی واقف ہیں، ان کی سوچ اور ان کی فکر سے بھی واقف ہیں، کیونکہ جس ذات نے اپنے بندوں کو ایمان کی سعادت عطا فرمائی ہے، اسی ذات نے اپنے بندوں کو ایسے لوگوں کے عمل سے واقف کروا دیا، تاکہ قیامت تک ایسی فکر والے اگر تمہارے درمیان میں رہے اور صرف یہ کہتے رہیں کہ اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، یہ تمہارے لیے کافی ہے، تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ خود تو برباد ہیں،
تمہارے ایمان کو بھی ضائع کر دیں گے اور تمہارے ایمان کو بھی برباد کر دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ منافق کی جب بات ہوتی ہے تو حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کا ذکر فرمایا، اور منافق کا ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صحیح علم نہ رکھتا ہو تو وہ منافق کے ایک ہی درجے کو شمار کرے گا، جبکہ اکابرین فرماتے ہیں کہ منافق کے 2 درجے ہیں، 2 قسم کے منافق روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، اور ان میں ایک منافق وہ ہے جو عقیدے کا منافق ہے، اعتقادی طور پر، عقیدے کے طور پر اس کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، اور ایک منافق وہ ہے جو عمل کے وجہ سے، عمل صحیح نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر اس بے عملی کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ جو عقائد کے اعتبار سے منافق ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی بات کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ مل کر ایمان والوں کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، اور ایمان والوں کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ منافق مکے میں نہیں تھے، مکے میں منافق نہیں تھے، مکے میں حضور کا سابقہ اور حضور کے صحابہ کا زیادہ تر سابقہ منافقین سے نہیں بلکہ مشرکین سے ہوا کرتا تھا۔ مشرکین میں عام مشرکین بھی تھے، ان کے رؤساء بھی تھے، ان کے سردار بھی تھے، ان سب سے اس کا سابقہ ہوا کرتا تھا۔ منافقوں کا اظہار مدینے میں ہوا، اور مدینے میں اس انداز سے ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں تشریف لے جانے سے قبل وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ عبداللہ ابن ابی یہ شخص لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ معزز تھا، لوگ اس کی بڑی تکریم کرتے تھے، لوگ اس کی بڑی عزتیں کرتے تھے، اس کو بہت زیادہ لوگ تعظیم کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، اس کی سوچ اور اس کی فکر اچھی ہو، اس کی وجہ سے لوگ اس کو بہت بڑا مانتے تھے، اور حضور کے جانے سے پہلے لوگوں نے ایک مقام پر یا ایک محفل میں جمع ہو کر اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہم عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے، اپنا بڑا بنا لیں گے، تاکہ ہمارے جو بھی معاملات ہوں اس تک پہنچے، ہمارے جو بھی کام ہوں ہم اس سے مشورہ کریں، ہماری جو بھی ضرورت ہو اس ضرورت کے حوالے سے ہم اس سے گفتگو کریں، تاکہ یہ ہمیں صحیح مشورہ دے، اور اس کے مشورے کے مطابق ہم عمل کر کے اپنے کاموں میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی فکر تھی۔ اب اچانک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، ابھی اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اس کو لوگ سردار کے طور پر اعلان کرنے والے تھے، اس کو اپنا بڑا مان کر لوگوں میں اس بات کا اعلان ہونا ہی تھا کہ حضور کی جب جلوہ گری وہاں پر ہوئی، اور لوگوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور کچھ دن میں حضور کی شخصیت کا علم اور آپ کی معرفت حاصل کی، تو لوگ بھول گئے کہ عبداللہ ابن ابی کو سردار بنانا ہے، حضور ہی کو انہوں نے اپنا سردار مان لیا، حضور ہی کو انہوں نے اپنا آقا مان لیا، اور حضور ہی کے لیے ان لوگوں نے اپنی طرف سے سرداری کا انتخاب کر لیا، کیونکہ حضور میں جو صفات تھی، حضور میں جو کیفیات تھی، حضور کے جو اخلاق، جو کردار، جو گفتگو تھی، یقیناً یہ ہر ایک کو متاثر کرنے والی تھی۔ مومن تو مومن، کافر بھی حضور کی شخصیت کا اعتراف کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، یہ بات الگ ہے۔ مکے میں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد جتنے کافر تھے وہ سب حضور کے دشمن ہوئے، شخصیت سے دشمنی کی، مگر جب حضور کے پاس وہ آتے تھے تو اپنی امانتیں باوجود حضور کے اعلان نبوت کے اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھواتے تھے۔
یعنی حضور کا جو اسلام کا جو چرچا تھا اس سے انہیں تکلیف تھی، حضور کی ذات سے انہیں تکلیف نہیں تھی، کیونکہ ذات پر دور جاہلیت میں جو عقیدہ انہوں نے حضور کے تعلق سے رکھا ہوا تھا کہ روئے زمین پر ان سے بڑا امانت دار کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس عقیدے کو ان کے ٹھیس نہیں پہنچی تھی۔ اسی لیے حضور کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر 13 سال تک حضور کے پاس وہ امانتیں رکھواتے رہے، اور جب حضور ہجرت کرنے لگے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی آج کی رات میرے بستر پر آرام کرو، اور یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، فلاں 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 کی امانتیں ہیں، کل صبح ان کی امانتیں دے کر تم مدینے آ جانا۔ اسی لیے کسی نے ان کی زندگی میں پوچھا تھا مولا علی سے کہ آپ کبھی کوئی رات آرام سے سوئے ہو؟ کہا ایک ہی رات زندگی کی آرام سے سویا ہوں۔ پوچھا وہ کب؟ کہا ہجرت کی رات۔ تو لوگوں نے کہا اس رات تو تلواریں سروں پر تھی، سر پر تلواریں لٹک رہی تھی، موت آپ کے سامنے تھی، آپ آرام سے سو گئے؟ کہا ہاں۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا مجھے یقین اس بات پر تھا کہ حضور نے مجھے امانتیں دی تھیں اور یہ فرمایا تھا کہ کل صبح لوگوں کو امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، تو حضور کے اس فرمان پر یقین ہو گیا کہ آج کی رات مجھ پر موت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ مصطفیٰ نے مدینہ آنے کا حکم دیا ہے، امانتیں واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور پر کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے۔ حضور نے ساروں کی امانتیں واپس کی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا وکیل بنا دیا اور سب کی امانتیں واپس کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چلے گئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کی جو عادات تھے، حضور کے جو اطوار تھے، مدینے کے لوگوں نے چند ہی دنوں میں حضور کو پہچان لیا، حضور کی شخصیت کی انہوں نے معرفت حاصل کر لی، اور اس کے بعد حضور کو انہوں نے اپنا سردار بنایا، اپنا بڑا بنا لیا اپنے اکابر میں، اور حضور کی سیادت کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ عبداللہ ابن ابی کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ان لوگوں نے میرا ارادہ کیا تھا، میرے بارے میں ان لوگوں نے سوچے رکھا تھا، مگر یہ مکے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آ گئے، لوگوں نے ان کی سیادت کو قبول کر لیا، اب وہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا، وہ اختلاف نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ اختلاف کرتا تو مدینے کے لوگ مکمل طور پر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے بھی حضور کے پاس پہنچ کر حضور کے دست حق پرست پر بیعت کر لی، یعنی وہ بھی مسلمان ہوا، اس نے بھی ظاہری طور پر کلمہ پڑھا، مگر اندر اندر ایمان کو یہ کھوکھلا کرنا چاہتا تھا، مسلمانوں کو یہ ٹھیس پہنچانا چاہتا تھا، مسلمانوں کو یہ کمزور کرنا چاہتا تھا۔ قرآن کی آگے آیتوں میں بتاؤں گا کہ اس نے کیا 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 ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والوں نے اسلام کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تمام حرکتوں سے ایمان والوں کو محفوظ بھی رکھا۔ اس کے نہ ہونے سے مسلمانوں کی قوت اور ارادوں میں کوئی کمزوری نہیں آئی، بلکہ مسلمان اتنے مضبوط رہے کہ بدر کے میدان میں 313 بغیر ساز و سامان کے رہنے کے باوجود اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور 1000 ایسے لشکر پر جن کے پاس ضرورت سے زیادہ کھانا موجود، ضرورت سے زیادہ طاقتور موجود، ضرورت سے زیادہ ہتھیار موجود، ان کو ورغلانے کے لیے عورتیں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود اللہ نے بغیر ہتھیار کے اپنے محبوب کے صحابہ کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور اس میں عبداللہ ابن ابی بھی آیا تھا اور راستے سے وہ واپس ہو گیا تھا، جب بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو عرض کر رہا تھا، تو ایک عقیدے کا منافق ہوتا ہے، یعنی جو زبان سے تو تصدیق کر لیتا ہے، دل میں ایمان نہیں اترتا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں اترتا اس کے لیے بڑی بھیانک سزائیں بھی ہیں، اور ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن بہت زیادہ خرابی ہے۔ اسی لیے جب ایمان قبول کرو تو اس ایمان کے اثر کو اپنے دل تک پہنچاؤ، کہ تمہارا دل نماز کی خواہش کرے، تمہارا دل روزوں کی خواہش کرے، تمہارا دل نوافل کی خواہش کرے، تمہارا دل تسبیح پڑھنے کی خواہش کرے، تمہارا دل درود پڑھنے کی خواہش کرے۔ بس ایسے ہی نہیں کہ ایک عادت کے مطابق ہم نے نماز پڑھ لی، ایک عادت کے مطابق ہم نے روزہ رکھ لیا،
ایک عادت کے مطابق ہم انتظار کرتے رہے کہ کب رمضان کے 30 دن ہو، کب عید آئے اور پھر کب کھانا پینا شروع ہو جائے۔ عادت نہ بناؤ، عبادت سے محبت اس انداز کی ہو کہ تمہارا دل عبادت نہ کرنے پر تڑپتا رہے، رمضان کے 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد پھر انتظار کرتا رہے کہ کب رمضان آئے اور کب میں پھر سے روزہ رکھوں، یا پھر دل ارادہ کرتا رہے کہ چلو کل روزہ رکھ لیں، پرسوں روزہ رکھ لیں، 2 دن بعد روزہ رکھ لیں۔ اس طریقے سے دل کے اندر ایمان اتارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر دل میں ایمان نہیں اترتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان کامل بھی نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ حضور کے سامنے آئے اور کہا قالت الاعراب آمنا، کچھ عرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، حالانکہ ابھی ان کے دلوں تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو دلوں میں ایمان داخل ہونا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر لینا۔ تو صرف ایمان سے رابطہ نہ رکھو، ایمان کی حقیقت کو اپنے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ جب یہ دل تک پہنچے گا تو عبادت کی طلب بھی پیدا ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کی اتباع کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ یہ بات مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اپنے دلوں تک ایمان پہنچانے کی کوشش کرو، اور دلوں تک ایمان پہنچانے کے لیے کسی مشین کا استعمال نہیں کرنا کہ کہیں پہنچا دے کسی کے ذریعے، نہیں، اس کے لیے تعلق بڑھانا پڑے گا اللہ کی ذات سے، رشتہ بندگی کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور حضور کی ذات سے رشتہ غلامی کو مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ نے یہی کیا۔ کلمہ پڑھ کر اپنے گھروں میں بیٹھے نہ رہے، اپنی تجارتوں میں مصروف نہ رہے، بلکہ دین کی ایک ایک بات کو سنتے تھے، ایک ایک بات کو سیکھتے تھے، ایک ایک بات پر عمل کرتے تھے، اور پھر ان باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ صرف کلمہ پڑھ کر بیٹھ گئے، میرا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، فلاں، محمد، یہ سب اپنے نام رکھ لیے، اور پھر ہماری زندگی پتہ نہیں کیسے گزر رہی ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیں اس بات کی طرف جو میں کہہ رہا تھا، آخری بات، کہ مومن منافق کے حوالے سے جو بیان کیا گیا کہ منافق 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک عقیدے کے حساب سے منافق ہوتا ہے کہ جو دل سے ایمان نہیں لاتا، دوسرا عمل کے حساب سے منافق ہوتا ہے۔ حضور نے جتنی حدیثوں میں منافق فرمایا، اکابرین فرماتے ہیں وہ عمل کے حساب سے، جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اللہ نہ کرے یہ ہمارے اندر ہو، اور اگر ہو تو اس کو نکالنے کی کوشش کرو۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، بچیوں سے بھی کہتا ہوں، منافق کی 3 علامتیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ دوسری منافق کی علامت ہے۔ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، یعنی اس امانت میں سے کچھ نکال لے یا کچھ تبدیل کر دے، یا اس کو دیکھنے کی کوشش کرے کہ آخر اس میں کیا ہے۔ تو یہ 3 علامتیں منافق کی حضور نے بیان فرمائی۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر یہ چیز ہو، اگر ہو تو اس کو نکال دو۔ کیوں؟ جھوٹ کو اللہ پسند نہیں کرتا، آگے میں عرض کروں گا، کیونکہ منافق جتنے تھے سب جھوٹ ہی پر اپنی زندگی گزارتے تھے، جھوٹ اللہ کو پسند نہیں۔ آئندہ ہم اس کی تفسیر میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور تفصیل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس بات کا علم ہو جائے کہ ایسی صفتیں رکھنے والا، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، کپڑے پہننے کا طریقہ معلوم ہے، نماز پڑھنے کا شاید بہت کم لوگوں کو طریقہ معلوم ہے، وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہے، غسل کا طریقہ معلوم ہے، گھر میں رہنے جانے، دعوتوں میں آنے جانے کا طریقہ معلوم ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ ایمان، کفر اور نفاق کسے کہتے ہیں۔ بہت سو کو نہیں معلوم، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور بہت کم کو معلوم ہے۔ جن کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم کو سلامت رکھے، اور جن کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا فرمائے۔ تو یہ چیز ہمیں جاننا ضروری ہے۔
یہ ہماری بنیاد ہے، اسلام ہمارا ایمان بنیاد ہے، اور اس کو کمزور کرنے کے لیے 3 لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، ایک کافر، ایک منافق، ایک شیطان، اور یہ سارے لوگ نفس تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور نفس ان تینوں کا کام کرتا ہے۔ بڑا مکار ہے نفس، بڑا خطرناک ہے نفس، ان تینوں کا کام وہ اکیلا کرتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ممکن ہے کہ آئندہ زندگی میں ہم کفر سے بھی بچیں، آئندہ زندگی میں ہم نفاق سے بھی بچیں۔ اسی لیے اس کو ہم تھوڑا تفصیلی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ منافق کا نفاق مکمل جھوٹ پر ہے، اور جھوٹوں کو اللہ نے کبھی پسند نہیں فرمایا۔ اسی لیے جہاں اس نفاق کو عقیدے کے حوالے سے ذکر کیا گیا، وہیں پر میرے آقا نے اس نفاق کو عمل کے حوالے سے بھی ذکر فرما دیا۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، کیونکہ جب مومن جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان اس سے 40 میل کی دوری تک چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے، میری بات نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے ایمان ادھر جاتا رہے اور ادھر موت آ جائے تو بندہ پھر کس حالت میں مرے گا سوچ لیں۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ نہ بولا کرے، شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ نہ بولا کرے، بچے اپنے ماں باپ سے جھوٹ نہ بولیں، ماں باپ اپنے بچوں سے جھوٹ نہ بولیں اور نہ بولنے لگائیں۔ گھر میں رہتے ہیں، باہر کوئی آیا ہے تو بیٹے کو ہی بول کر بھیجتے، جاؤ کہہ دو نہیں ہے، بیٹا آ کر کہتا ہے نہیں ہے۔ آپ ہی نے تو سکھایا بچے کو جھوٹ بولنا، تو بڑا ہو کر وہ بھی جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ تو یہ عادتیں اپنے بچوں کے اندر سے اور اپنے اندر سے نکالیں۔ اور اسی طرح وعدہ خلافی، کسی سے آپ نے وعدہ کر لیا، یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو وعدہ شریعت کی روح سے جائز ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ آپ کو تھوڑی ہنسی بھی آئے گی، افسوس بھی ہوگا کہ کسی لڑکی نے کسی لڑکے سے ملنے کا وعدہ کر لیا اور پھر سوچ لیا کہ عرفان صاحب نے کہا وعدہ کرو تو پورا کرو، چلو اب جانا پڑے گا۔ معاذ اللہ، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ وعدوں کی بات نہیں کر رہا۔ کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو کچھ دینے کا وعدہ کر لیا، حالانکہ اس کا کوئی رشتہ نہیں، ناجائز رشتے بنانا چاہتا ہے۔ اب سن لیا تھا کہ مولانا نے کہا ہے کہ وعدہ پورا کرو تو لے جا کر گفٹ دے رہا ہے، یہ وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ یہ ہے کہ بندہ شریعت کے حوالے سے کسی قسم کا وعدہ کرے، معاملات میں وعدہ اور دیگر چیزوں میں وعدہ۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لیتے ہوئے یہ وعدہ اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے رشتے کو برقرار رکھوں گا، یہ وعدہ ہے اللہ سے، اس کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، کیونکہ وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم وعدے پورے نہیں کرتے تو قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور سب سے بڑا وعدہ کیا ہے مسلمانوں؟ مردوں اور عورتوں سن لو، ہم نے اللہ سے ایمان لانے کے بعد عبادت کا وعدہ کیا ہے، حضور سے اطاعت کا وعدہ کیا ہے، یہ بہت بڑا وعدہ ہے، اس وعدے کو بھی پورا کرو۔ جو وعدہ ہم نے خدا و رسول سے کیا ہے اسے بھی پورا کرو، اور جو وعدہ ہم بندوں سے کرتے ہیں اسے بھی پورا کرو۔ اور جب کسی کی امانت آپ کے پاس میں آئے تو کھول کر نہ دیکھو کیا دیا ہے، بلکہ اسے ویسے ہی رکھو تاکہ تمہارے اندر حضور کی سیرت کی جھلک پیدا ہو، اور حضور کے صدقے تمہیں بھی لوگ امانت دار کہیں، یعنی امانتوں کا تحفظ کرنے والا کہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ چند باتیں جو آج میں نے منافقین کے حوالے سے عرض کی ہیں۔ آئندہ ایک اور نشست اس حوالے سے ہوگی، اس کے بعد ہم مسلسل آیتیں پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کریں گے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ منافقین جو جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں، اللہ کے یہاں اور اللہ کے رسول کے یہاں یہ جھوٹی بات کتنی ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں رب قدیر کچھ غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ چند ضروری مسائل سماعت فرما لیں۔ نجاست کے تعلق سے بیان چل رہا تھا، استنجا کے تعلق سے، کہ بندے کو استنجا کیسے کرنا ہے، یعنی بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا ہے، اور بیت الخلاء میں کیا کرتے بیٹھنا ہے، اور بیت الخلاء کرتے وقت میں بندے کو کن باتوں کی اجازت ہے اور کن باتوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ سابقہ نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کیا تھا، اور بیت الخلاء میں حضور نے
کن باتوں کا اپنی امت کو حکم دیا اور وہاں اس کے حوالے سے کیا طریقہ بیان فرمایا۔ یہ بات آپ نے سن رکھی تھی کہ بندہ جب طہارت کے لیے جائے تو باہر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اور اگر اندر جانے کی دعا یاد ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اگر یہ دعا یاد ہے تو باہر ہی پڑھے، پھر اندر کی طرف چلا جائے۔ اب چند باتیں ذہن نشین فرما لے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ جب قضائے حاجت کا حضور ارادہ فرماتے جب تک کہ زمین سے قریب نہ ہو جائیں اپنا جو نیچے والا کپڑا ہے اس وقت تک نہ ہٹائیں، تاکہ شیطان کی نگاہ سے اور خبیث جنات کی نگاہ سے ہماری شرمگاہ محفوظ رہ سکے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کو تشریف لے جاتے تو اتنی دور جاتے جہاں کوئی نہ دیکھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے زمانے میں، آج کل تو واش روم طہارت خانے سب گھر میں ہی بن جاتے ہیں، بعض لوگ گھر کے دالان میں بناتے ہیں، بعض لوگ اٹیچ بنا لیتے ہیں، لہٰذا اس وقت میں قضائے حاجت کے لیے دور جانا پڑتا تھا، مگر حضور اتنی دور جاتے تھے کہ جہاں پر کسی کی نظر حضور پر نہ پڑے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں استنجا کے لیے جگہ نہیں ہے، جہاں پر واش روم بنے ہوئے نہیں ہے، تو ایسے مقام پر بندہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم اپنی امت کو عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ترمذی اور امام نسائی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اس کو غور سے سننا، حضور نے ارشاد فرمایا گوبر اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کی خوراک ہے۔ اور امام ابو داؤد نے ایک روایت میں کوئلے سے بھی استنجا کرنے سے منع فرما دیا کیونکہ یہ بھی جنوں کی خوراک ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے خوراک ہے؟ تو جنات ہڈیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس پر گوشت آ جاتا ہے، اللہ نے انہیں ان کی غذا کے لیے یہ اہتمام فرمایا ہے۔ وہ اگر ہڈیوں کو ہاتھ لگا دیں تو اس پر گوشت آ جاتا ہے، نجاست کو ہاتھ لگا دیں تو وہ ان کے لیے پاک و صاف بن جاتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر استنجا نہ کرو کیونکہ اگر تم نے اس پر استنجا کر دی تو جنات خوراک سے محروم ہو جائے گی۔ تو کبھی بھی اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے۔ طہارت خانہ الگ ہوتا ہے، غسل خانہ الگ ہوتا ہے۔ کوئی بھی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، پھر اس میں نہائے یا وضو کرے گا تو اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو طہارت خانے میں نہیں بٹھاتی، حمام میں بٹھا دیتی ہیں کہ کر لو یہاں پر، کیونکہ اب ان کا نظریہ، میں نے بارہا کہا ہے کہ بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، ان کا نظریہ، حالانکہ پاک واک کچھ بھی نہیں ہوتا، صاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی ناپاک اور نجس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں جو وساوس پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر وساوس اسی سے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو غسل خانے میں پیشاب کرواتی ہیں۔ ایسی جگہ ہرگز پیشاب نہ کروائیں۔ جہاں پیشاب کرنے کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی، حاجت کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی، اسی جگہ کروائیں تاکہ آپ کے گھر والے وساوس سے پاک رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کہیں پر کوئی سوراخ ہو تو اس سوراخ میں پیشاب نہ کیا جائے۔ یعنی بسا اوقات ہوتا ہے یہ کہیں راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، اکثر مرد حضرات بیٹھ جاتے ہیں کہیں پر بھی اور دیکھتے ہیں کہیں سوراخ ہے، اس سوراخ میں پیشاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بیان کی گئی کہ اگر سوراخ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز رہی تو ممکن ہے کہ وہ آپ پر حملہ کر دے۔ اسی لیے میرے آقا نے منع فرمایا تاکہ امت کا تحفظ ہو اور امتی اس چیز سے محفوظ رہے۔ آخری 2-3 باتیں کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں 3 چیزیں جو لعنت کا سبب ہے ان سے بچو۔ گھاٹ پر اور راستے کے درمیان اور درخت کے سائے میں پیشاب نہ کرنا، ان 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ یعنی یہ 3 مقامات پر، گھاٹ پر پیشاب نہ کیا جائے، راستے کے درمیان بیٹھ کر اور درخت کے سائے میں پیشاب نہ کیا جائے۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا کرتے تھے تو تم اسے سچا نہ جانو، کیونکہ حضور پیشاب بیٹھ کر ہی فرماتے تھے، حضور جو فارغ ہوتے تھے وہ بیٹھ کر ہی فارغ ہوتے تھے، لہٰذا کھڑے ہو کر فارغ ہونا یہ خلاف سنت ہے، نبی کے حکم اور نبی کے فرمان کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے آگے حدیث میں ہم بیان کریں گے، اس سے پہلے یہ سن لے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص قضائے حاجت کو جائے، اب آپ سمجھ لیں قضائے حاجت کس کو کہتے ہیں، جو شخص قضائے حاجت کو جائے اور سطر کھول کر باتیں کریں تو اللہ اس پر غضب فرماتا ہے۔ طہارت خانے میں بیٹھ کر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کرنے کی، آج کل تو بلوٹوتھ آ گیا، فون پر بھی بات چل رہی ہے، کموڈ پر بیٹھ جاتے ہیں اور فون پر گفتگو کرتے بیٹھتے کافی دیر باتیں چلتی رہتی ہیں۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گٹکے کھاتے بیٹھتے ہیں، کوئی پان کھاتا بیٹھتا ہے، کوئی بیڑی پیتا بیٹھتا ہے، پوچھو کیا ہوا تو جب تک ہی نہیں کھاتے نہیں آتا۔ تو پہلے کیسا کرتے تھے بچپن سے عادت ہے، اماں نے کھلایا، ابا نے کھلایا، یا یہ بتایا کہ نہیں کھاؤ گے تو نہیں آئے گا، آپ نے عادت بنائی ہے، آپ ہی عادت چھوڑو، جہاں کھانے کی جگہ ہے وہاں کھاؤ، اور جہاں جلدی سے فارغ ہو کر نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے جلدی نکل جاؤ، ان عادتوں کو تبدیل کرو، اور وہاں اندر بیٹھ کر بات چیت کر لیتے نہ بیٹھو، بہت زیادہ ضرورت ہے، کوئی کچھ سوال کرنا چاہتا ہے اور بہت ضروری ہے تو ہاں یا نہ میں جواب دے دو، لمبا لے کر نہ بیٹھو کہ یہاں رکھا ہے وہاں رکھا ہے اس کے نیچے رکھا ہے ایسے رکھا ہے، بلکہ یہ کہو کہ تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اب میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ کھڑے ہو کر استنجا کرتے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہوتا ہے، اور کسی بڑی بات میں جس سے بچنا دشوار ہو عذاب نہیں ہے، یعنی کوئی بڑی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کرتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اب کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو چھینٹے ضرور آئیں گے، تو اس سے اگر کوئی بندہ متاثر ہوتا ہے تو قبر میں اس کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضور نے ان کی قبروں پر درخت کی، کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی رکھی، اس کے 2 حصے کیے اور قبر پر ایک ایک حصہ نصب فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کیوں فرمایا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس امید تک کہ جب تک یہ خشک نہ ہو، سوکھ نہ جائے، ان پر عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی جو تر چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ نشست سے اب اس کے ہم مسائل شروع کریں گے کہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کیا ہے، کیا چیز پہن کر جائیں، کیا چیز اتار کر جائیں، کس طریقے سے بیٹھیں، کس طریقے سے استنجا کریں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما، ان باتوں پر مجھے اور ان کو عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں بھی ایمان پر استقامت عطا فرما، ہماری آل اولاد کو ایمان پر استقامت عطا فرما دے، اسی ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما، کل بروز قیامت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اپنے محبوب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔